میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو غیر مسلم خاندانوں میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائی۔ برطانیہ کے مشہور مبلغ عبدالرحیم گرین، یوسف چیمبرز اور حمزہ انڈریاس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ مسیح گھرانوں میں پیدا ہونے والے یہ لوگ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مبلغ بن چکے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ان کی زندگیوں کا سب سے بڑا مشن ہے۔ مغربی ممالک میں بسنے والے ان مبلغین کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مستقبل میں یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اسلام میں داخل ہوں گے بلکہ اسلام کے خدمتگار بھی بن جائیں گے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوا، اور جنہوں نے کوشش کی ہماری راہ میں بلا شبہ ضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان معاشروں میں بسنے والے بہت سے لوگ ساری زندگی مساجد میں جمعہ کے خطبات اور درس کو سننے کے باوجود کئی مرتبہ اپنی زندگیوں میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا پاتے، اور دنیا کے امور معاملات میں جذب ہونے کی وجہ سے دین پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو پاتے، اور کاروباری اور گھریلو مصروفیات انہیں پوری طرح جکڑے رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کے لیے دینداری کو مقدر کر دیا ہو، اس کو مطلوبہ ماحول میسر نہ بھی آئے تو بھی وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے۔ ایک عرصہ قبل امریکہ کی شہری ڈاکٹر مریم جمیلہ جب اسلام سے متاثر ہوئیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو خیر باد کہہ دیا، بلکہ وہ دیار مغرب کو چھوڑ کر پاکستان میں آ کر آباد ہو گئیں اور یہیں پر اپنی زندگی کے آخری ایام تک مقیم رہیں۔ انہوں نے تہذیب مغرب کے رد میں متعدد جامع اور مبسوط کتابوں کو تحریر کیا، جن میں مغربی تہذیب کے ظاہری چمک دمک کے پیچھے موجود قباحتوں کو نہایت احسن انداز میں بے نقاب کیا۔ عبدالرحیم گرین، حمزہ انڈریاس اور یوسف چیمبرز سے برطانیہ میں ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے ان ملاقاتوں میں ان میں غیر معمولی طمانینت اور خوشی کو محسوس کیا۔ ان کے متبسم چہرے ان کے اندرونی سکون کے عکاس تھے، اور وہ ہلکا باگوش اسلام ہونے پر بہت مسرور تھے۔ 4 فروری کا دن بھی اپنے جلوہ میں ایک چونکا دینے والا خبر کو لے کر آیا۔ ہائی لینڈ کی وہ سرزمین تھی کہ جس میں رہنے والے گستاخ اور معتصب سیاسی رہنما گیریٹ ولڈرز نے ایک عرصے سے مسلمانوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی دیش سے یہ خبر موصول ہوئی کہ گیریٹ ولڈرز کے سابقہ ساتھی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہائی لینڈ کے اسلام مخالف اور بہت متنازع سیاستدان گیریٹ ولڈرز کے دیرینہ ساتھی اور سابق دست راست جورم وان کلیورین نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کے اس انکشاف پر ہائی لینڈ میں بہت سے حلقے انتہائی حیران ہیں۔ ہائی لینڈ میں دی ہیگ سے منگل 5 فروری کو موصولہ نیوز ایجنسی AFP کے مراسلوں کے مطابق ملکی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ڈچ پارلیمنٹ کے انتہائی دائیں بازو کے ایک سابق رکن جورم وان کلیورین نے اسلام قبول کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ ولڈرز کی سیاسی جماعت فریڈم پارٹی PVV کی طرف سے ڈچ پارلیمنٹ کے عوام زیریں کے 7 سال تک رکن رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے سیاسی سطح پر ایک مذہب کے طور پر اسلام پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی ہر ممکنہ حوالے سے مخالفت کی تھی۔ اس عرصے کے دوران اپنے بہت سخت گیر موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے وان کلیورین نے 20 مرتبہ یہ مطالبے بھی کیے تھے کہ ہائی لینڈ میں برقعے اور مساجد کے میناروں پر پابندی ہونی چاہیے۔ ڈچ روزنامے الگیمین ڈاگ بلارڈ AD کے مطابق یہ وہ دور تھا جب گیریٹ ولڈرز کے ساتھ مل کر جورم وان کلیورین نے یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنے ملک میں کوئی اسلام نہیں چاہتے، اور اگر لازمی ہو تو کم سے کم ممکنہ حد تک۔ لیکن اب 40 سالہ جورم وان کلیورین نے کہا ہے کہ وہ ایک اسلام مخالف کتاب لکھ رہے تھے۔ اس عمل کے تقریباً وسط میں ان کا ذہن ہی بدل گیا۔ پھر جو کچھ انہوں نے لکھا وہ اعتراضات کی تردید اور جوابات تھے جو غیر مسلم اسلام پر ایک مذہب کے طور پر کرتے ہیں۔ وان کلیورین نے ڈچ اخبار NRC کو بتایا، تب تک جو کچھ بھی میں نے لکھا تھا اگر وہ سچ ہے تو میری اپنی رائے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جورم وان کلیورین نے اس اخبار کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے گزشتہ برس 26 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہائی لینڈ کا روزنامہ NRC نے اس بارے میں وان کلیورین کے ایک انٹرویو کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جلد ہی اس ڈچ سیاستدان کی لکھی ایک کتاب بھی منظر عام پر آ رہی ہے جس کا عنوان ہے مرتد۔ لادین دہشت گردی کے زمانے میں مسیحیت سے اسلام تک۔ ڈچ میڈیا کے مطابق وان کلیورین کے اس انکشاف نے ہائی لینڈ میں بہت سے حلقوں کو بالکل حیران کر دیا ہے۔ ایک اخبار نے لکھا ہے ان کی طرف سے تبدیلی مذہب کے انکشاف سے ان کے دشمن اور دوست دونوں ہی ششدر رہ گئے۔ سیاسی طور پر وان کلیورین نے 2014 میں متنازع ڈچ سیاستدان گیریٹ ولڈرز سے دوری اور اس کی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس خبر نے ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کے بارے میں بہت سے منفی پراپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اور جہاد کو دہشت گردی، پردے کو عورت کے استحصال اور مسلمانوں کے پیغام امن آشتی کو
नजर अंदाज करके इनको मुतसब करार दिया जाता है। देखने में आया है कि मुसलमानों के अमूमी रवैयों में दीन से जो दूरी पाई जाती है, इसकी वजह से बहुत से मगरबी लोग इस्लाम से मुतासर नहीं हो पाते। यूरोप के समाजी ढांचे में वहाँ का मुसलमान कुछ इस अंदाज में जज़ब हो जाता है कि कई मरतबा वो अपने दीन और कौमी शनाख्त को यकसर फरामोश करके दुनिया के रंगीनियों में खो जाता है, जिसकी वजह से वो बेहतर किरदार का मुजाहरा नहीं कर पाता। यूरोप के लोग बिलअमूम मुसलमानों के अमूमी किरदार को दीन इस्लाम से जोड़ देते हैं, लेकिन जब भी कभी इनकी जिंदगी में कोई हादसा या बड़ा नफसियाती मसला लाहक होता है तो वो मजहब के दामन में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कई मरतबा उनकी किताब वसनत के मतून को बराह रास्त पढ़ने का मौका मिलता है और उनको उन सवालात और इश्कालात के जवाब मिलना शुरू हो जाता है जो अल्लाह की ज़ात और मजहब के हवाले से उनके जहन में मौजूद होते हैं। जोरम वान क्लीवरन के तर्ज अमल से महसूस होता है कि वो इस्लाम मुखालिफ होने के बावजूद कल्बी और दिमागी सतह पर दो रंगी का शिकार ना था और सदक दिल से इस्लाम को इंसानियत के लिए पैगाम फलाह ना समझने की वजह से इस्लाम दुश्मनी पर आमादा और तैयार हो चुके थे। लेकिन जब इन्होंने किताब वसनत के मतून को पढ़ा तो इन पर यह हकीकत वाज़िह हो गई कि इनके जहन में जो इश्कालात थे दर हकीकत वो प्रोपेगेंडा और मनफी माहौल की पैदावार थे और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना था। इस हकीकत के वाज़िह हो जाने के बाद इन्होंने किताब वसनत के पैगाम नजात को ठंडे दिल से पढ़ा और इस वक्त वो हल्का बगोश इस्लाम होकर अहले मगरिब के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इसमें आम मुसलमानों के लिए भी इबरत का एक सामान है कि हमें भी अपने तर्ज अमल का अज़ नौ जायजा लेना चाहिए और अपने अक़वाल और अफ़आल को किताब वसनत से हम आहंग करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो लोग जो किताब वसनत की तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम के दायरे में आते हैं, इनके सामने मुसलमानों की अमली मसाइल भी मौजूद हो और हम इनको मायूस करने की बजाय उनके लिए एक नमूना बन सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो दीन हक के दामन में आने वाले तमाम लोगों की मदद फरमाए और हम सब को दीन हनीफ पर सदक दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल HD डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।